اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کن انبیاء کے تبرکات تھے؟ ابن کثیر سے نقل ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے درخواست لکھوائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار جو تبرکاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بطریق ہدیہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کر دی۔ تمام بھائی والد صاحب کی وصیت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہو کر مہمان سرائے میں جہاں حضرت شمعون تھے پہنچے اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی اور آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت و خاطر مدارت کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے۔ بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک خوان بنیامین کے آگے رکھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ شفقت برادری سے بےتاب ہو گئے اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلا لیا اور ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں تیرے گم شدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لے۔ بنیامین کہنے لگے کہ میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا، اب تو میں آپ کی لمحہ بھر جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ توریت میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکوع اور دستار مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارت کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں اتارے اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کرے۔ تمام بھائی چند روز قیام کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لاد دو جتنا وہ اٹھا سکیں گے، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلا بھی تلاش کرتے رہے، اور اپنے ہوشیار ملازمین کو اشارہ فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ نیا حادثہ سن کر برادران یوسف سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اچھی طرح جان چکے ہو اور ہماری عادات اور خصائل سے بھی واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں کہ دوسرے ملک میں آ کر بھی چوریاں کرتے پھرے۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال چرایا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا گیا، اور تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پھر پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو جناب باری تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے انہی کا فیصلہ یہاں صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی
جن کے پاس اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمربند تھا۔ کمربند خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدائی سے ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں رہے تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو والد صاحب نے آپ کو لے جانا چاہا، مگر ہمشیرہ نے آپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بیان کرتے ہوئے بھیجنے سے انکار کر دیا، اور ادھر والد صاحب کا اشتیاق بھی حد سے گزر چکا تھا۔ ہمشیرہ کہنے لگی کہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، پھر لے جانا۔ اسی اثنا میں انہوں نے وہی کمربند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا۔ پھر اس کی تلاش میں سارا گھر چھان مارا لیکن نہ ملا۔ پھر حضرت یوسف کے کپڑوں سے برآمد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ کو ملت ابراہیمی کے مطابق 1 سال کے لیے پھوپھی کی تحویل میں دے دیا۔ اسی طرح پھوپھی نے اپنا شوق پورا کیا۔ پھر پھوپھی کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو گھر لے آئے تو بھائیوں نے غصے میں آ کر اس واقعے کو بھی چوری قرار دیتے ہوئے بطور طعنہ کہا کہ اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، جس کے جواب میں چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں فرمایا کہ تم بڑے خانہ خراب ہو، اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ اس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو آپ پر چوری کا الزام لگایا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کیا اور اس راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ جب بھائیوں کو والد صاحب کا عہد و پیمان یاد آیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح منت خوشامد کر کے بنیامین کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ تمام بھائی عزیز مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہے، ان کو پہلے بھائی کا بھی بے حد صدمہ ہے اور وہ بنیامین کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ ان پر رحم کیجئے، آپ ہم سے ایک کو روک لیجئے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ عزیز مصر نے جواب دیا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کرنے سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس بات سے بھی ناکام ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنیامین کے بغیر والد کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ پہلے بھی ہم سخت خطا کار ہو چکے ہیں، اور والد کے سامنے کیسے جائیں اور کیا جواب دیں گے؟ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تھے تو اب انہیں رنج ہونے لگا۔ عزیز مصر کو پرچانے لگے اور اسے رحم دلانے کے لیے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دلدادہ ہے، ضعیف اور بوڑھے شخص ہے۔ ان کا ایک سکا بھائی جو پہلے ہی سے گم ہو چکا ہے، جس کے صدمے سے وہ پہلے سے چور ہے۔ اب جو یہ بات سنیں گے تو ڈر ہے کہ زندہ نہ رہ سکیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی کو اس کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں، آپ بڑے ہی محسن اور مہربان ہیں۔ یہ اتنی عرض ہماری منظور فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کرے کوئی اور برے کوئی، چور کو چھوڑ دے اور بے گناہ کو پکڑ لے۔ دوستو، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔